کہ لفظ نماز پوری قرآن مجید میں یا کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی صحابی کے قول میں یا 4 اکابر اماموں میں سے کسی بھی امام کے کسی بیان، تقریر، خطبے یا ان کی کسی کتاب میں یا ان کے کسی جملے میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ نماز لفظ، the word namaz does not occur for one single time in the entire Quran, in the entire Hadith, in the entire sayings of Sahaba Akram, in the entire teachings of the 4 great Imams of the Muslim community. ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا۔ پھر یہ لفظ آیا کہاں سے؟ تو سب سے پہلے اس کی تاریخ بتا دوں، اور وہ تاریخ بتانے کے پہلے پھر یہ بھی واضح کر دوں، کہیں میرے ذہن سے شیطان بھلا نہ دے یا میری کمزوری کی وجہ سے میں بھول نہ جاؤں، کہ اگر یہ لفظ آیا ہی نہیں تو پھر میں نے اس لفظ کو اشتہار کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ تمام عام لوگوں میں یہ لفظ بہت مشہور ہو چکا ہے، اور لوگ اس کے اصلی نام سے جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس سے زیادہ نماز کے نام سے اس سے تعارف میں ہے۔ تو میں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہی لفظ کا استعمال کر لیا جس سے لوگوں کی سمجھ میں آسانی ہو جائے، تو بس یہی وجہ سے استعمال کیا۔ اب جہاں تک اس کی تاریخ ہے، یہ لفظ کی تاریخ ہے نماز کی، اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹو انڈو یورپین لینگویج کا لفظ ہے جو پرشیا یعنی فارس، جو آج کے دور میں ایران، عراق کا جو پورا علاقہ ہے، یہاں کے رہنے والے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں رہتے تھے، جس معبود کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس معبود کے آگے وہ لوگ جھکتے تھے، وہ طریقہ کار کو وہ لوگ نموہ کہتے تھے، جو انگلش میں جب اس کو لکھتے ہیں، ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہیں تو NEMOH کہہ کر کرتے ہیں، نیموہ یہ جو لفظ تھا ان کے فارسی زبان میں اس کا معنی تھا وہ جس کسی کو اپنا معبود مانتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس کے سامنے جھکتے تو وہ لوگ اس طریقہ کار کو نیمو بولتے تھے۔ اور یہی لفظ عنقریب جب فارس سے لوگ ہندوستان پہنچے تو یہاں پر ہندوستان میں جو سنسکرت زبان ہے اس میں اس سے بہت ہی قریب والا لفظ، اور بعض لینگویج کے ایکسپرٹس کے حساب سے، زبان کے ماہرین کے حساب سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید پرشیا سے ہی جو نیمو ورڈ ہے اسی سے یہ لفظ سنسکرت میں لے لیا گیا جسے نمس کہتے ہیں، اور اسی نمس سے نمسکار ہے۔ نمستے، نمسکار، نمسکار اور نمستے کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت زبان کے لفظ نمستے اور نمسکار کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو آپ کے آگے جھکا دیتا ہوں۔ نمستے اور نمسکار کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ جو لفظ نمے، نمس، یہ نمس اور نمہ جا کر بعد میں جب اردو پھر ہندی وغیرہ میں یہ لفظ ڈیولپ ہوا تو یہاں پر جب مسلمان آنا شروع ہو گئے ہندوستان میں اور انہوں نے اپنی عبادت کرنا شروع کیا تو شاید ہو سکتا کہ مسلمانوں کی عبادت کے نام دوسری قوم والوں نے نماز کہہ دیا، کیونکہ اس میں اکثر مسلمان اپنے معبود کے آگے جھک جاتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ شرعی طور پر اصطلاحاً اسلامی کوئی کتاب میں جو بنیادی طور پر اسلام کے معلومات کی کتاب ہوتی، یعنی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب علماء کو چاہیے کہ اس کے اوپر فتویٰ دے یہ لفظ کو ہمارا استعمال کرنا بار بار کس حد تک جائز ہے، کیونکہ بعض علماء کا یہ ماننا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی مخصوص اصطلاح کس کو بولتے ہیں؟ کوئی چیز کے لیے کوئی نام رکھنا۔ جب جیسا مثال کے طور پہ رمضان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دن تمام میں پورا دن کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو روزے کا بھی لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ قرآن اور حدیث میں لفظ کیا ہے؟ صوم ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم کو حکم دیا جاتا ہے الصیام کا،
صوم کا حکم دیا جاتا ہے. وہی صوم کا لفظ روزہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ فارس میں جب وہ لوگ اپنے معبود کے لیے صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرتے تو اس کو وہ لوگ روزہ کہتے تھے. تو وہ لفظ ہم نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا نام دیا اس کے لیے؟ الصوم کہا, الصیام کہا. صوم ایک دن جو آپ پورا صبح سے شام تک روزہ, میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کر رہا ہوں, روزہ رکھتے ہیں. سیام اس کی جمع ہے, روزے رکھنا. الصوم اور الصیام. تو روزہ بھی کوئی لفظ پوری قرآن یا کسی حدیث میں ایک جگہ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے اللہ کے کرم سے. وہ لفظ کیا ہے؟ الصوم اور الصیام ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184, 185 اور 186 جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا رمضان کے مہینے میں نے قرآن کو نازل کیا, تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ ملے اسے چاہیے کہ یہ پورا مہینہ وہ الصیام, صوم, یہ صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں کھانا پینا بند, اس کو اللہ نے الصوم کہا. اسی طرح جس چیز کو ہم نماز کہتے ہیں اس کے لیے جو اصلی لفظ ہے یہ ہماری بدقسمتی سمجھیے یا ہماری بہت ہی ایمان کی بڑی کمزوری سمجھیے کہ جتنے قرآن اور حدیث میں اصطلاحات آئے ہیں, اصطلاحات مطلب پھر سے میں دوہرا رہا ہوں, میں کونوٹیشن بولتے اس کو انگلش میں. اصطلاحات کوئی شرعی عمل جب آپ کرتے, اللہ کی کوئی مخصوص جب عبادت کرتے, اس عبادت کے لیے ایک نام ہے. وہ نام کون دے گا؟ خود اللہ رب العالمین دیں گے. وہ نام کی تصدیق کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. یا پھر اللہ کے علاوہ احادیث میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام سے پکارے اس نام کو قبول کر لیں گے, کیونکہ اللہ کی عبادات کا معاملہ ہوتا ہے یہ. تو وہ جو لفظ ہے نماز کے لیے, آپ یقین مانیے جتنا زیادہ نام اس عبادت کے لیے روزانہ مسلمانوں میں کوئی ٹھہر کر مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے, کوئی اور اس نام کی دعوت نہیں دیتا. لیکن ہمارے کئی ایسے ہیں جن کے کان پر جو نہیں رینگتی, اور وہ کیا ہے؟ حیا علی الصلاۃ. الصلاۃ, الف لام صاد لام واو کھڑا الف تا. اگر انگلش میں اس کو میں ٹرانسلیٹریٹ کروں تو وہ ہوگا اے ایس ہائفن ایس ایل اے اے سلا. ہچ ڈالتے بعض لوگ, وہاں ہچ کی آواز نہیں آتی, تا آتا وہاں صلاۃ. الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. حیا کہتے ہیں آؤ, علی الصلاۃ, الصلاۃ کے لیے آؤ, آؤ صلاح کو. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ حیا علی الفلاح. تو یہ جو لفظ ہے الصلاۃ, یہ لفظ آیا ہے قرآن اور حدیث میں. یہ بنیادی معلومات تھے جو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں, نماز وہ لفظ کے بارے میں دینا چاہتا تھا. اب اگر میں نماز کا لفظ استعمال بھی کروں تو میں دراصل ہم سب کی سہولت کے لیے, اور خود میں حقیقت میں یہ کہوں گا کہ مجھے بھی یہ بیماری لگ گئی ہے کہ میں وہ لفظ کو استعمال کر رہا ہوں جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں کیا. لیکن بچپن سے بڑے ہونے تک میرے پورے بھائیوں بہنوں میں یہی نام سنتے آیا, تو مجھے بھی چونکہ آپ لوگوں کے ہی بیچ کا ہوں یہی نام بولنے کی عادت پڑ گئی. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہم سب کو اللہ وہ نام لینے والا بنا دے جو نام اللہ نے پسند کیا ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور الصلاۃ یہ قرآن میں آیا سو لفظ ہے, اور اگر آپ الصلاۃ بولیں گے تو آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گے. اس کے لیے نماز بولیں گے ایک بھی نیکی نہیں ملتی, کیونکہ قرآن میں وہ لفظ ہی نہیں آیا. تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ جو لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہم اس کے عادی بن جائیں جلد سے جلد انشاءاللہ. الصلاۃ, اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ الصلاۃ کس کے لیے ہے نام؟ جس کو ہم لوگ نماز بول رہے ہیں. نماز کا نام نہیں ہے الصلاۃ, ہم بول لے رہے ہیں اس کو نماز. الصلاۃ یہ اصل نام ہے شرعی طور پر. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ابھی؟ الصلاۃ سمجھ گئے؟